آزاد جموں کشمیر کی طرف جاتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات تو ہونے ہیں. جی بی کی حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لی ہے کینڈیڈیٹس, لیکن اس کے اندر بھی کافی پرابلمز ہوئی تھی حکومت سازی سے. اس پورے پروسیس سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ تھے بخاری صاحب؟ حکومت سازی تو ہو گئی ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری معاہدہ ایٹ اے لوکل لیول ہوا. میں خود جی پی میں موجود تھا. تو ہماری جو صوبائی تنظیم ہے اور جو پی ایم ایل این کی صوبائی تنظیم ہے, انہوں نے ایک تجویز اپنی اپنی قیادتوں کو بھیجی, جو الٹیمیٹلی دونوں جماعتوں کی قیادتوں نے اس کو اپروو کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اسپیکر ان اپوز ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم ان اپوز ہوا, جو انشاءاللہ 1 جولائی کو وہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے. اور اس میں جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این کے پاس ہے, اور ایک ڈپٹی اسپیکر کی سلاٹ بھی ان کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور جماعت آئی پی پی, اس کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی سطح پہ ایک معاہدہ ہوا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور جس کی اپروول پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی دی اور آئی پی پی کی قیادت بھی نہیں دی. اور ابھی جو ہاؤس ہے وہاں پہ, اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل بڑی واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بیٹھی ہے. ہماری ریزرویشن ضرور تھیں کچھ سیٹس پہ, اور اس پہ ہم سمجھتے تھے کہ جو چیف الیکشن کمشنر تھا ان کا کنڈکٹ پہ ہمیں آبجیکشنز تھے, اور ہماری کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, ان کا رزلٹس روکا گیا. اور پھر الٹیمیٹلی وہ معاملہ ابھی سب جوڑے سے ہے سپریم جو اپیلیٹ کورٹ ہے ان کی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کلیئر کٹ سمپل میجورٹی تھی. سم ہو ابھی تک وہ ریزلٹس رکے ہوئے ہیں, اور اس ریزلٹس کی وجہ سے ریزرو سیٹس کا بھی جو ہے افیکٹ ہوئی. لیکن اٹ از اے پروسیس آف الیکشن, اس میں بالکل ہم شریک تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور مینڈیٹ دیا. بخاری صاحب, رانا صاحب فرماتے ہیں اپیرنٹلی جو سیٹیں ہمیں لوز کی گئیں یا جو ریزلٹس دیے گئے وہ بڑے شارٹ مارجن کو 120 اور 119 کے مارجن ہے. اور ایک سیٹ تو ایسی ہے کہ جس میں پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا, اور اس کے باوجود نوٹیفکیشن جاری کر دیے گا چیف الیکشن کمشنر نے, جس پہ ہمارا اعتراض تھا. اور یہ سیٹیں دونوں دیامر کی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سکردو کی ایک سیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی, اس کا فارم 49 بھی جاری ہو گیا. اس کے باوجود اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا. تو وہ ہماری ریزرویشنز تھی, اور اس کا جو کنڈکٹ تھا وہاں کے الیکشن کمیشن کا, اس پہ بالکل ہم نے آپ کی ان ریزرویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ووکلی بات کرنے پہ, اور اس کے بعد پھر ابھی جو ریسنٹ ٹف ہوئی ہے اس کے اندر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جی بی کے اندر پیپلز پارٹی کو حکومت نہ بنانے دیتے. یعنی پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دینے کے اندر بھی تو پی ایم ایل این کا کردار ہے بقول پی ایم ایل این کے. دیکھیں, اگر جبر سے نہ بنانے دیتے تو اور بات تھی. عوامی مینڈیٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. آپ نمبر آف ووٹس دیکھ لیں اور نمبر آف سیٹس دیکھ لیں تو بظاہر بھی جو ریزلٹس ہیں اس میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جی بی اسمبلی میں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم نہ بنانے دیتے تو پھر وہ تو زور زبردستی والی بات تھی, کہ وفاق میں حکومت ان کے پاس تھی اور وہ ریزلٹس کو اپنی طرف ٹلٹ کر لیتے یا ٹویسٹ کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے. آزاد جموں کشمیر میں جمہوریت کی فتح ہوگی بخاری صاحب یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ابھی بھی جب میں آپ کے پاس انٹرویو دے رہا ہوں تو آج ہماری یہاں پہ کینڈیڈیٹس کی ٹکٹس کے اپلیکنٹس تھے 45 کانسٹیچوئنسیز کے لیے, وہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اور میں ابھی اس انٹرویو سے باہر آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس موقف کو پذیرائی ملے گی آزاد کشمیر میں بھی. آپ لوگ 4-5 مہینے ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے بخاری صاحب انتخابات کو پیپلز پارٹی؟
نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل یہ کہا کہ جو سچویشن وہاں پہ ہو گئی ہے، جو پروٹیسٹ ہو گئے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابات کے لیے جو ماحول چاہیے اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ جاتی اگر یہ ڈیلے ہوتے، اور جو ایجیٹیشن لوگ کر رہے تھے بالکل ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت تھی، ان کو یہ بھی سمجھانا ضروری تھا کہ آپ جمہوری عمل کا حصہ بنیں، اور اس میں آپ نے مطالبات اگر بنوا سکتے ہیں تو آپ اسمبلی میں آ کے اپنے موقف کی تائید میں قانون سازی بھی کر لیں اور ریزولوشنز بھی کر لیں، لیکن جمہوری عمل کا حصہ بنیں۔ رائٹ، لیکن ایسا تو کوئی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی، بقول کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں بھی فرما رہے تھے کہ کوئی اتنے بڑے دھرنے نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، راولا کوٹ کے اندر چند 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ از اباؤٹ اٹ۔ تو ماحول ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب اب انتخابات کے لیے؟ میرا خیال ہے ابھی بھی اس کو جو حقیقت پسندانہ موقف ان کا ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں، لیکن سچویشن جو ہے الیکشنز کا ماحول انریسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ تمام لوگوں کو ملنی چاہیے، اور جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں ان کے تمام مطالبات کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی، پرٹیکولرلی جو ان کا ایشو ہے، انہوں نے آلموسٹ 38 پوائنٹس ریز کیے تھے لاسٹ میٹنگ میں گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں وفاق کے نمائندے بھی بیٹھے تھے۔ اس میں ایک جو کنٹروورل ایشو ہے وہ ریفیوجیز کی سیٹس کا تھا، اور اس کا بھی سولوشن نکلا جا سکتا ہے اور نکالا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اگر وہ آغاز ہوا تو جو موقف آیا پی ایم ایل این کے وزراء کا، اس نے بجائے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے وہ ہوا دی اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ از دی بیسٹ سولوشن، جہاں پہ کنٹروورسیز ہوں، جہاں پہ ایجیٹیشن کی بات ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو کرنے کو پریفرنس دیتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت بھی ہے۔ لیکن بخاری صاحب آپ لوگوں کی وہاں جو اے جے کے کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، اس کو فیلڈ قرار دے دیا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہتے ہیں کہ وفاق کی اگر انٹرونشن تھی ہی کرنی پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی حکومت تو فیل ہو گئی نا، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیں جی، جو سچویشن آج جموں اینڈ کشمیر کی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی اگر ملک دشمنی پہ اتر آئے تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ذمہ داری وفاق کی بھی بنتی ہے، اور وفاق اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے تو زیادہ لوگ اریٹیٹ ہوئے، لوگوں نے وہاں کے کشمیر کے لوگوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم بھی کیا، اور ہماری جماعت نے، میری جماعت کے ایک لیڈر نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی معذرت بھی کی۔ آپ کسی کو غیر محب وطن بلا وجہ اور بغیر ثبوت کے تو نہیں قرار دے سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ حکومت اپنا مدت پوری کر رہی تھی اور انتخابات کا عمل شروع ہونے والا تھا، اس اسٹیج پہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا مناسب بات نہیں تھی۔ وہ میں سمجھتا ہوں معاملات کو خراب کرنے کی جانب لیکن بخاری صاحب اٹھایا گیا۔ خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے پی ایم ایل این بھی وہاں الیکشن کنٹیسٹ کرے، پی ایم ایل این بھی وہاں کنٹیسٹ کرے، پیپلز پارٹی بھی کنٹیسٹ کرے گی، دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کنٹیسٹ کرے گی، اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ انڈرسٹینڈیبل۔ لیکن بخاری صاحب پھر اب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے لوگ اریٹیٹ ہو گئے تھے ادھر، تو اس کا مطلب فائدہ تو پھر پیپلز پارٹی کو ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کا، از دیٹ سو؟ تو لیٹ سی اس کا فائدہ اور نقصان، انتخابات کا عمل ہوگا اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گا۔ رائٹ، نہیں بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔